بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعدیہ وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم ہیں نا۔ ناظرین، پروگرام ہم ہیں نا صرف ایک ٹی وی شو کا نام نہیں بلکہ یہ عروج ٹی وی اور تعمیر ٹرسٹ کی کلیبوریشن میں ایک ملٹی ڈائمینشنل پروجیکٹ کا نام ہے۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو ہم نوجوانوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں، جس میں اسمال سکیل پر چھوٹے پیمانے پر ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبدالرزاق صاحب، جو اس پروجیکٹ ہم ہیں نا کی روح رواں ہیں۔ بنیادی طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت اہم سرکاری عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ایف بی آر اور پیٹرولیم جیسے اہم سرکاری محکموں میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ لکھتے بھی ہیں، ماہر معاشیات و اقتصادیات بھی ہیں، اور فی الحال ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے لے کر آئے ہیں پروجیکٹ ہم ہیں نا۔ تو رزاق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ناظرین کو پروجیکٹ ہم ہیں نا کے اہم فیچرز کے بارے میں بتائیے۔ شکریہ سعدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ کے بارے میں سعدیہ بھی ہمیشہ یہ بار بار ریپیٹڈلی سوال کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی نیا بندہ اس پروگرام کو دیکھے تو اس کے سارے فیچرز، اس کی خصوصیات کو سمجھ میں آ جائیں۔ یہ ایک ہمارے دوست چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انگلینڈ میں اسٹیبلشڈ ہیں، ان کی مطلب خواہش تھی کہ پاکستان میں کچھ فلاح و بہبود کا کام کیا جائے، اور اتفاق سے بلکہ مقصود بٹ صاحب جو عروج ٹی وی کے مالک ہیں، ان کی مدد سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اس میں جو نوجوان بالکل نا امید یا مایوس ہو گئے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں کہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کر کے اپنے پاؤں پہ خود بخود کھڑے ہو جائیں۔ ایک مہینے میں 1 لاکھ روپیہ یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ایک قرض حسنہ ہے، اس کو دستاویزات بہت زیادہ نہیں ہیں، نام پتہ صرف اور اپنا پروجیکٹ کا نام بتا دیں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا باقاعدہ انٹرویو ہوگا۔ اس میں کافی چیزیں معلوم کی جائیں گی، ان کی انکم، ان کی بیک گراؤنڈ، ہسٹری، نالج، تعلیم، تجربہ۔ اس کے بعد ان کو یہ سبمٹ کیا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ اہم خصوصیت اس پروجیکٹ کی یہ ہے کہ یہ قرض حسنہ دے کے ہم لوگ بھول نہیں جاتے ہیں۔ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں، اپنے پروجیکٹ کے بارے میں اس کی کامیابی یا اس کی کوئی جو پرابلم آتے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں، ہم انہیں ان کے سولوشن بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ قرض حسنہ آپ بہت ہی آسان شرائط پر دے رہے ہیں؟ جی بالکل آسان شرط کے مراد یہ ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ ہے، نہ کوئی بار ہے، نہ کوئی سود ہے، نہ کوئی ری پیمنٹ کی کوئی انسٹالمنٹس ہیں۔ اگر وہ ان کا کاروبار چلتا ہے، اچھے طریقے سے چلتا ہے، تو ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو واپس کریں تاکہ وہ ایک پول میں آ کے باقی نوجوانوں کے کام بھی آ سکے۔ تو ابھی تک آپ کا جو ہے 2 آپ یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اپنے جو یہ راؤنڈ کے لیے؟ جی آپ بالکل، 2 یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں آپ نے 4 لوگوں کو ایک دفعہ قرض حسنہ فراہم کیا اور 4 لوگوں کو ایک دفعہ، 3 ایک دفعہ کیے، 4 ایک دفعہ کیے۔ 3 ایک دفعہ اور 4 ایک دفعہ۔ جی تو سب سے پہلے تو جو ہم سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے کاروبار ہیں جو کہ 25,000 سے 30,000 کی بظاہر چھوٹی سی معمولی رقم سے شروع کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بندے کا اپنے کیا آبجیکٹیوز ہیں، وہ اس کے سارے ایکسپیرینس پہ، اس کی بیک گراؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن چیدہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ آپ کچھ چاکلیٹ سویٹس وغیرہ کی کوئی شاپ یا چھوٹا سا سٹال لگا سکتے ہیں۔ اس میں 25,000 میرے خیال میں کچھ زیادہ اتنی مطلب کم رقم نہیں ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ پھر یہ کوئی سبزی یا جو فریش فروٹس ہیں، پیرشیبل چیزیں، وہ آپ کوئی رکشہ وتھ کیریئر کرائے پہ لے کے یو کین اسٹارٹ دیٹ آن اے ویری ماڈسٹ اسکیل۔ 20-25,000 کی سبزی لی اور مختلف دکانوں پہ جا کے آپ اس کو ترسیل اس کی کر سکتے ہیں، اور ڈیپینڈنگ آن دا آرڈرس آپ پہلے اپنے ایک حلقہ بنائیں گے، لوگوں سے آرڈر لیں گے، وہ سبزی جا کے وہاں سے لا کے تو ان کو زحمت سے بچائیں گے، اور چھوٹا موٹا مارجن اس کے اوپر لے کے تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے آپ کے ساتھ بچوں کے ملبوسات جو ہیں، یہ بڑی پاپولر چیز ہے۔ وہ جو بندے کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن اس میں کچھ ویرائٹی لے کے آئیں اپنے کام میں ملبوسات کے لیے، یا ڈیفرنٹ پیٹرن لے کے آئیں، مختلف قسم کی، کراچی سے مختلف پیٹرن ملیں گے ان کو، کوئی ڈیزائن پشاور سے بھی مل سکتے ہیں، بلتستان کے کچھ لوگ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں پنجاب لاہور میں، ان سے کچھ چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ویرائٹی لے کے آئیں گے، قیمت کم ہوگی، تھوڑا سا ایک چینج ہوگا ٹیسٹ میں، تو وہ ان کا کاروبار اچھا چل سکتا ہے۔ اسٹیشنری کی دکان
میرا خیال ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں. بالکل رہائشی ایرے میں چلے جائیں, اسکولوں کے ساتھ چلے جائیں, پینسلیں, کاغذ, ربڑ, شارپنر, آئی مین لمٹ لیس چیزیں ہیں, لیکن 25,000 میں بے شمار آ جائیں گی وہ, مطلب کافی تعداد میں آ جائیں گی. اس پہ چھوٹا موٹا مارجن رکھ کے یہ کر سکتے ہیں. پھر ایک فوٹو کاپنگ مشین ہے, وہ آپ میں بھی آپ خرید نہیں سکتے, اس کی قیمت 60-70 ہزار ہوگی, لیکن آپ لیز پہ لے سکتے ہیں, ڈپازٹ دیں اس کو, انسٹالمنٹ مقرر کریں اور کسی دفتر میں جا کے لگا لیں یا کسی مطلب کسی بک شاپ کے ساتھ مل کے ان کو کچھ رینٹ چھوٹا موٹا دیں, وہاں پہ شروع کر لیں. پاسپورٹ دفتر کے پاس کہیں آس پاس کہیں چیز لگا لیں. تو اسکائی از دا لمٹ, اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ورائٹی بے شمار ہے, آپشنز ہیں. یعنی آپ چھوٹے پیمانے پر کم رقم سے بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں, صرف نیت کا ہونا ضروری ہے, اور وینیوز بے تحاشا ہیں. بالکل وینیوز بے شمار ہیں, لیکن میری ایک اور یہ خواتین و حضرات جو بچے پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا ان کے بڑے دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو آپ یا جو بھی نوجوان سن رہا ہے اس کو یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ایک کام جب آپ نے سلیکٹ کر لیا نا تو اس کو ذرا تھوڑا کنسسٹنٹلی جاری رکھنا ہے. یہ نہیں کہ 10 دن کے بعد کہ یہ تو کام بکواس ہے, صبح اٹھنا پڑتا ہے, یا بکری کوئی نہیں ہوتی, یا آج 10 روپے کی بکری یا 2,000 کی یا 10,000 کی ہونی چاہیے تھی. یہ کام کو کم از کم ایٹ لیسٹ آئی تھنک 6 مہینے, 3 مہینے سے 6 مہینے یا کم از کم 1 سال تک دیں گے تو پھر آپ کو اس کی شدت پتہ چلے گی. اور یہ بھی ساتھ ہی میں بتا دوں کہ ہر کاروبار جو ہے نا اس کو آپ ایک تعلیم کا ایک شعبہ لیں, اٹس لائک اے یونیورسٹی اور ڈگری, کیونکہ اسٹیشنری جو ہے اس کے کچھ سپلائرز ہوں گے, اس کے کچھ بائرز ہوں گے, اس کے کچھ اس کے بنانے والے ہوں گے, وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہاں اچھی بنتی ہے, کہاں مہنگی بنتی ہے, کہاں کاسٹلی بنتی ہے, کہاں کم کاسٹ پہ بنتی ہے. تو پھر یہ انز اینڈ آؤٹ جو جب آپ کو معلوم ہوں گے, اونلی دین یو کین میک منی. اور اس کا ایک اصول میں بتا دوں آپ کو کاروبار کی کامیابی کا, یور ایٹ لیسٹ 25% آف پروفٹ اسٹارٹ ود اے گڈ بائنگ. اگر آپ کی پرچیز اچھی ہے, کم قیمت کی ہے, اچھی کوالٹی کی ہے, تو آپ کی سیل بھی اسی طریقے سے اچھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے مثال کے طور پہ گوشت لینا ہے, تو اگر آپ صبح بڑی مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو اچھا ملے گا. 7 بجے جائیں گے اور ذرا تھوڑے سے مطلب نکل جائے گا, پھر اس کے بعد جائیں گے. اس طرح سبزی منڈی میں دیکھ لیں آپ, پہلے جائیں گے اچھے وہ کنو کے کریٹ شیٹ یا جو بھی چیزیں ہوں گی ملیں گی, وہ ہوتے وہ آپ کو مطلب مہنگا ملنا شروع ہو جائے گا. تو یور بائنگ, یور پروفٹ اسٹارٹ ود یور پروڈنٹ بائنگ. اگر پرچیز اچھی ہے, کاسٹ افیکٹو ہے, اچھا کاروبار ہوگا. اچھا رزاق صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کس قسم کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں؟ ان کو مسائل جو چھوٹے موٹے کاروبار ہے, ایک تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو ان کا میرے خیال میں کنسسٹنسی کا ہے. بڑی جلدی وہ لوگ بددل ہو جاتے ہیں, کیونکہ کاروبار پہلے کیا نہیں ہوتا. کاروبار کے لیے نوکری میں تو ہے نا, دفتر گئے واپس آ گئے, وہاں پہ آپ 24 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں, 4 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ذمہ داری بھی آئے گی آپ کی. پہلی بات تو یہ کہ پہلے سب سے پہلے بندے کو خود مضبوط ہونا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کو پیسے کا لین دین کا طریقہ آنا چاہیے کہ پیسے لینے کیسے ہیں, دینے کیسے ہیں, اور اس کو لکھنا کہاں ہے. ہمارے جو نئے جو کاروبار کریں گے وہ مثلاً زبانی پیسے دے کے گنے بغیر جیب میں رکھ لیں, دیٹ از ٹوٹلی رانگ. جب بھی کوئی بندہ کیش دے, چاہے گھر پہ ہیں, دکان پہ ہیں, کسی جگہ پہ ہیں, یو مسٹ کاؤنٹ دیٹ. دس از ایلیمنٹری آف کاروبار. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار کے کچھ ریکارڈز وغیرہ مینٹین ہو, تو وہ فوراً جہاں سے جو رقم آ رہی ہے اس کو کسی ڈائری میں کاغذ پہ لکھ لیں, جو جا رہی ہے اس کو بھی کسی کاغذ ڈائری پہ لکھ لیں, تو آٹومیٹکلی آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک چیز. دوسرا, یہ تو آپ کے اپنی ذات تک آ جاتی ہے بات, کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے نا, کسٹمر, یور سپلائر, یور بائر, یور جو لین دین کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ نے بڑی ہی خوش اخلاقی سے, بہت ہی پولائٹ لینگویج سے, چھوٹے فکرے استعمال کر کے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور اپنے مقصد کو آپ نے حل کرنا ہے, اس کو سامنے فوکس رکھنا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ آپ کا کوئی دیندار یا لینے والا کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے, تو اس کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کو ٹال دیں, اس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز آپ لڑائی جھگڑے کرتے رہیں, کاروبار وہیں ٹھپ ہو جائے گا, سمجھ آئی کہ نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. اور دوسرا, باقی آپ اپنے جو آپ کی اشیاء ہیں اس کی باقاعدہ دیکھ بھال, سیکیورٹی, سیفٹی, اس کی مینٹیننس وغیرہ صحیح طریقے سے رکھیں, سجا کے رکھیں, پریزنٹیشن اس کی اچھی رکھیں,
اور یہ میرے خیال میں بیسک چاند ہے، اصول ہے، اس کو فالو کریں گے تو کامیابی کامیابی ہے۔ رزاق صاحب، ہمیں ایک اور جو بہت ہی فریکوینٹلی لوگ پوچھتے ہیں کوشچن، وہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے کاروبار کی وہ کون سی بیسک معلومات ہیں جو کسی شخص کو ہونی چاہیے؟ کیا مطلب آپ کا؟ یہ کوئی کاروبار خود نہیں کر رہے، دوسری جگہ پہ لگا رہے ہیں؟ نہیں، کاروبار وہ شروع کر رہے ہیں لیکن اسی سلسلے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کاروبار کی وہ بیسک کون سی معلومات ہے جو ان کو پتا ہوں کاروبار چلانے کے لیے۔ نہیں، یہ خود بزنس مین ہے یا انویسٹر ہے؟ نہیں، یہ خط نہیں ہے، یہ تو ایک کوشچن ہے جو کہ ہم سے پوچھا گیا ہے۔ جی جی، وہ یہی ہے کہ چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے کاروبار کی کون سی بنیادی معلومات ہیں جو حاصل کرنا ضروری ہے؟ وہ یہ ہے کہ مطلب نیچر آف کاروبار کیا ہے، اس کی پروڈکٹس کیا ہیں، اس کی سیل کیا ہے، پرچیز کیا ہے، پروفٹ اس میں کتنا آ رہا ہے، اور اس کی کنسسٹنسی کیا ہے۔ سیزنل تو نہیں ہے کہ 2 مہینے چلا اس کے بعد ٹھپ، یعنی عید کے مہینوں میں کچھ 2-4 مہینے میں اچھی آپ کی مطلب پکوڑے، سبزیاں، سموسے بک گئے، اس کے بعد مطلب مکھیاں منا رہی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو مطلب دیکھنا ہی چاہیے کہ یہ لانگ ٹرم جانا چاہ رہے ہیں، شارٹ ٹرم جانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر، تو وہ اس کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اور ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ملازمت کی تلاش جب وہ کر رہے ہیں تو ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ اس میں کافی پوائنٹس ہیں میرے خیال میں، ایک نشست میں تو یہ بہت ساری چیزیں نہیں آ سکیں گی۔ اگر بریفلی آپ میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پہلے اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو اپنی کوالٹیز یا ایکسپیرینس ہے نا، اس کو دیکھ کے اپنا بایو ڈاٹا اپنا اچھی طرح سے ڈیزائن کرنا پڑے گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ اپلائی کرتے ہیں، 8-10 ہزار اپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو آپ کے بایو ڈاٹا کی ساخت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھی بندہ دیکھتا ہے، یعنی ایک بایو ڈاٹا کے لیے میرے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے، 12 سیکنڈ ہے، تو 12 سیکنڈ میں دیٹ پرسن مسٹ امپریس می، تو وہ اس کو ذہن میں رکھ کے وہ اس کو آپ نے دکھانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ بایو ڈاٹا کس طریقے سے آپ ڈرافٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کو بڑی اچھی سجیشن ملیں گی، انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں، پروفیشنل لوگ بھی ہیں، وہ ڈرافٹ بھی کر دیں گے آپ کو، لیکن میجر چیز یہ ہے کہ آپ کی اچیومنٹس جو ہے نا وہ سب سے پہلے آنی چاہیے کہ آپ نے کیا کیا اچیومنٹ کی، آپ کا سلسلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی امپلائمنٹ ہسٹری آ جائے گی، اور اس میں کوئی گیپس نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ کی جنرل ساری نام کیا، پتہ، فون نمبر، کانٹیکٹس وغیرہ، یہ چیز تو یہ بایو ڈاٹا تک ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ اسامی کہاں پہ خالی ہے، اس کے لیے آپ کو بڑی صبر سے، بڑے تحمل سے، بڑی پیشنس سے آپ کو اخبارات کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا اسامیاں کہاں کہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ اسی کے مطابق آپ نے ڈیٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے، ساتھ اپنا بایو ڈاٹا وغیرہ بھیجنا ہے، اور پھر اس کو فالو اپ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا مرحلہ آئے گا آپ کا، ظاہر انٹرویو اگر اللہ کرے آپ کو انٹرویو آ جاتے ہیں، اگر آپ نے 1000 اپلیکیشن بھیجی ہے تو 2-3 انٹرویو آ جائیں تو آپ خوش قسمت ہیں آج کل کے زمانے میں، کیونکہ 10,000 کمپنیاں تو بند ہو چکی ہیں۔ تو وہ انٹرویو جب آئیں گے تو آپ دیکھیں انٹرویو کہاں سے آ رہا ہے، تو انٹرویو جہاں سے کال آئی ہے اس کی کمپنی کی پوری آپ کو چھان بین کرنی چاہیے، کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ، کیا ہے ہسٹری، کیا ہے مالک کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے، کاروبار کیا ہے، برانچز کہاں پہ ہیں، تو یہ نالج آپ کے لیے بڑا مطلب ضخیم ہوگا، دوسرے لوگ اس طرح نہیں کریں گے۔ تو وہاں پہ جا کے پھر اپنا انٹرویو میں انداز ذرا۔ انٹرویو سے مجھے یاد آیا کہ ابھی آپ نے لاسٹ جو ہمارا یہ تھا ٹینیور اس سلسلے میں آپ نے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو بھی کیے، اس سلسلے میں آپ کینڈیڈیٹس کو کچھ تجاویز دینا چاہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے آگے آ کے پریزنٹ کریں اپنے پروجیکٹ کو؟ لیکن سر ابھی ہمیں یہاں سلسلہ گفتگو تھوڑا سا روکنا پڑے گا، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔